بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ وقال أيضا من يسر عن مؤمن كربة من كرب يوم الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر انسان بنا کر پیدا فرمایا اور پھر ہماری رہبری کے لیے ہمیں دو چیزیں عطا فرمائی، ایک اپنی کتاب قرآن پاک، جس کے بارے میں فرمایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری چیز وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دنیا کے اندر دنیا والوں کے لیے پیغامبر اور ہادی بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کتاب اللہ کی عملی تفسیر لوگوں کے سامنے پیش فرمائی کہ اس دنیا کے اندر ایمان والوں کو اور تقوی اختیار کرنے والوں کو کیسے زندگی گزارنی ہے، جس کی تفصیل بہت لمبی ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ انسان کی زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں۔ اس کی اپنی گھریلو زندگی ہے، اس کی معاشرتی زندگی ہے، اس کی تجارت کی زندگی ہے، زندگی کے مختلف گوشے ہیں اور ہر گوشے کی تفصیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بسط اور تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان فرما دیا۔ انسان کی گھریلو زندگی، اس کا دائرہ کار محدود ہے اپنی ذات تک اور اپنے گھر کے افراد تک، اور اس کے بعد اس کی تجارتی زندگی، اس کا دائرہ کار بھی محدود ہے کہ جس سے اس کے لین دین ہیں وہ زندگی وہیں تک ہے۔
اس کے آگے اس کی معاشرتی زندگی کہ اپنے گھر کے باہر کے افراد کے ساتھ جس سے بھی ان کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ اس کو کس طریقے سے برتنا چاہیے، کیا اخلاق پیش کرنے چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس تعلق سے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو قرآن پاک کے اندر ایک آیت نے بیان فرمایا کہ ایمان والے کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے دنیا کے اندر بھیجے گئے ہو۔ یعنی ایمان والوں کے دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کی ذات سے پوری انسانیت کو نفع پہنچے۔ اس نفع کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ اس کا اعلیٰ ترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے دینی اعتبار سے خیر خواہی کریں۔ دینی اعتبار سے خیر خواہی یعنی ان کا تعلق ان کے رب سے مضبوط کرنے کی فکر کریں، ان کا رخ ان کی آخرت کی طرف کریں، ان اعمال کی طرف کریں جن کے ذریعے سے ان کی آخرت بھی سنور سکے اور ان کی دنیا بھی سنور سکے۔ یعنی ان کے لیے مکمل خیر خواہی کرنا دینی اعتبار سے، اور پھر اس کے بعد ہر اعتبار سے دوسروں کے کام آنا، یہ ایمان والوں کے دنیا میں پیدائش کا مقصد ہے کہ اس کی ذات دنیا کے اندر سراسر نفع بن کر باقی رہے، اس کے ذریعے سے ہر ایک کو فائدہ پہنچتا رہے، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو۔ بلکہ قرآن کے اندر فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر قرار اور ثبات اور وجود اور استقرار اور زندگی اسی کو ملتی ہے جس کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے۔ جب تک اس سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے گا اس کا دنیا میں وجود باقی رہے گا۔ قرآن کے اندر فرمایا گیا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے، زمین میں اس کا وجود رہتا ہے، اور جس چیز سے لوگوں کو نفع نہیں پہنچتا اس کا وجود دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہر ایک کا تجربہ ہے کہ جب تک چیز نفع بخش رہتی ہے اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کو لوگ باقی رکھتے ہیں، اور جب اس چیز کا نفع ختم ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو اپنے گھر سے باہر کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال روزانہ ہمارے سامنے گھر کے استعمال کی چیزیں ہیں، گھر کے اندر نفع بخش چیزیں ہیں، جب تک وہ ہمیں کام دے رہی ہے وہ ہمارے گھر کے اندر باقی ہے، اور جب اس سے ہمارا کام بند ہو گیا، اس کا فائدہ بند ہو گیا، ہم اس کو اٹھا کر کوڑے دان کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر انسانی وجود ہے کہ جب تک اس سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے گا وہ دنیا کے اندر باقی رہے گا، من حیث الافراد بھی اور من حیث القوم بھی، قوم کے اعتبار سے بھی اور افراد کے اعتبار سے بھی۔ وہ قوم دنیا میں اسی وقت تک باقی رہتی ہے جس قوم سے دنیا کو نفع پہنچتا رہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی سے عبارت ہے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو برابر نفع پہنچتا رہے اور ہماری ذات سے کسی کو کسی طرح کی کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تکلیف کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا گیا من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ فرمایا وہ شخص ایمان والا نہیں، یعنی اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ایک ایمان والے کی صفت یہ ہے کہ اس سے صرف لوگوں کو نفع پہنچے، کسی سے اس کو نقصان نہ پہنچے۔
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، نبوت کے پہلے کی بھی اور نبوت کے بعد کی بھی، آپ پوری زندگی اٹھا کر پڑھ جائیے، آپ کو زندگی کا ایک ایک پل دوسروں کی نفع کے لیے ملے گا کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے فائدے کے لیے کام کیا کرتے تھے، کہ دوسروں کو کس طریقے سے نفع پہنچ جائے۔ آپ کے نبوت کے پہلے کی زندگی، اس کے بے شمار واقعات ہیں کہ آپ دوسروں کا کام کر دیا کرتے تھے، دوسروں کا دل خوش کر دیا کرتے تھے، جتنا بھی آپ سے ہو سکتا تھا، جتنی استطاعت ہوتی تھی، اور آپ اتنا کیا کرتے تھے کہ آپ کا نام ہی امانت دار اور صادق پڑ گیا کہ آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ آپ کی بات کے اوپر لوگ آنکھ بند کر کے اعتماد کرتے تھے، آپ کی زبان سے جو نکل گیا اس کے اوپر لوگ آنکھ بند کر کے اعتماد کرتے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کوئی ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ جائے، اس کا وہم و گمان بھی لوگوں کے اندر نہیں تھا۔ آپ لوگوں کے اتنے نفع کے لیے کام کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد نبوت کے بعد کی زندگی وہ تو سراسر نفع کے لیے ہے ہی، کہ پوری انسانیت کس طریقے سے ہدایت یاب ہو جائے، اور اس نفع کی فکر کے اندر جو لگا رہے گا اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے سب سے بلند درجے کے اوپر فائز ہیں۔ جو اخلاق کا بلند ترین درجہ ہو سکتا ہے، آپ اس کے اوپر فائز ہیں۔ اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کر مسکرا دیں، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے ساتھ مل جائیں، بلکہ اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کریں، کوئی بھی بات کریں، کچھ بھی کسی کے ساتھ کریں، ہم ایسے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آئیں کہ ہمارے ہر معاملے سے، ہمارے ہر بول سے، ہمارے ہر چیز سے وہ خوش ہو جائے، اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے۔ ہم کسی سے معاملہ کریں، کاروباری لین دین کریں، تو اس طریقے سے کاروباری لین دین کریں کہ ہمارے کاروباری لین دین سے وہ خوش ہو جائے، اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو کہ ہم اس سے معاملہ کر کے ہمیں نقصان ہو گیا۔ ایسے طریقے سے ہم اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ ہم کسی کے ساتھ رشتہ کریں تو رشتے کے بعد ہم ایسا معاملہ اس کے ساتھ کریں کہ ہماری رشتہ داری سے وہ خوش ہو جائے۔ ہم کسی کے گھر جائیں تو اس طریقے سے اس کے ساتھ رہیں کہ وہ ہماری ملاقات سے خوش ہو جائے۔ اس اخلاق کا پہلو انتہائی بڑا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے درجے مختلف ہیں کہ والدین کے ساتھ اخلاق کیسے ہونا چاہیے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، اور سب کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے۔ آج یہ اخلاق ہماری زندگی سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اخلاق سے عاری ہو گئے، دیکھنے کے اعتبار سے تو ہم بہت شکل صورت سے اچھے بنتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اخلاق ہماری زندگی سے نکل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس دنیا کے اندر ایمان والوں کی قدر و منزلت روز افزوں گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ ایمان والوں کی اہمیت گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ جو ایمان کو بڑھانے والی چیز اور عزت کو بڑھانے والی چیز ہے اخلاق، وہ ہمارے اندر سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایمان دنیا کے اندر کیسے پھیلا؟ اسلام دنیا کے اندر کیسے پھیلا؟ باطل کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایمان دنیا کے اندر، اسلام دنیا کے اندر طاقت کے زور پر پھیلا، تلوار کے زور پر پھیلا۔ لیکن اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر ہمیں یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں مل جائے گی کہ اسلام دنیا کے اندر اخلاق کی طاقت کے اوپر پھیلا ہے۔ اسلام دنیا کے اندر اخلاق کی طاقت پر پھیلا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے دوسروں کے ساتھ زندگی کے ہر گوشے میں وہ معاملہ کیا کہ وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ جس کے ساتھ انہوں نے کاروبار کر دیا، ان کے کاروبار کے معاملے کی صفائی کی بنیاد پر وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے کہ یہ کون قوم ہے جن کا معاملہ بالکل صاف ہے، بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے، جن سے معاملہ کرنے کے بعد ہمیں صرف نفع ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی دھوکہ نہیں، جس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں، جس کے اندر کوئی مکاری نہیں۔ وہ کسی سے رشتہ داری کرتے تو بالکل صفائی کے ساتھ کرتے، اس کے اندر کوئی دھوکہ دھڑی نہیں ہوتی۔ یہ صحابہ کرام نے ہمارے سامنے یعنی اس طریقے سے تعلیم پیش کی، اور پھر اس کے بعد پوری زندگی لوگوں کے نفع کے اندر لگے رہے، جس کو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی
اس بندے کی مدد کے اندر ہمیشہ لگے رہتے ہیں جو بندہ دوسروں کی مدد کے اندر لگا رہے گا۔ واللہ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد کے اندر ہمیشہ لگے رہتے ہیں جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کے اندر ہمیشہ لگا رہے۔ اپنے بھائی کی مدد کرنے کا کیا مطلب؟ کہ اس کو ہم ہر طریقے سے نفع پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کی زندگی میں اگر کسی طرح کی تکلیف آ گئی ہے تو ہم سے جتنا ہو سکے ہم اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ لوگوں کی داد رسی، لوگوں کی مدد کرنا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اول دن کی زندگی سے، نبوت کے ملنے کے پہلے کی زندگی سے یہ آپ کا تمغہ امتیاز تھا۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اقرا، جب یہ سورہ نازل ہوئی، اس کی ابتدائی چند آیات نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور آپ یعنی اس وحی کے بوجھ سے آپ پریشان ہو گئے، اور آپ لوٹ کے جب اپنے گھر آئے تھے تو آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ مجھے چادر اڑا دو، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، مجھے آج ایسی بات پیش آئی جو آج سے پہلے کبھی پیش نہیں آئی تھی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کن الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی؟ وہ الفاظ کوئی یعنی خالص عبادات کے الفاظ نہیں تھے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی زیادہ بندگی کرتے، راتوں کو عبادت کرتے، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات اس کے اندر نہیں تھی، بلکہ کن الفاظ کے ذریعے تسلی دی تھی؟ وہ سارے الفاظ وہی تھے جس سے مخلوق خدا کو نفع پہنچ رہا تھا۔ وہ الفاظ کیا تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کر سکتے، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، آپ آسمانی مصیبتوں کے اندر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھا دیتے ہیں، ان سے تکلیف کو دور کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ چند الفاظ تھے جن الفاظ کے ذریعے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی۔ یعنی آپ کا یہ کام روز اول سے نبوت ملنے کے پہلے سے رائج تھا، چل رہا تھا، اور ان الفاظ کے ذریعے تسلی دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر انتہائی مقبول کام ہے۔ جو آدمی یہ کام کرے گا، لوگوں کی نفع رسانی کرے گا، لوگوں کی داد رسی کرے گا، لوگوں کی پریشانی کے اندر ان کے کام آئے گا، ان کے بگڑے ہوئے کام کو بنانے کی فکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر کبھی ہلاک اور برباد نہیں کر سکتے۔ یہ اس الفاظ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام، بلکہ آپ کا یہ مشن تھا اول دن سے لے کر، اور نبوت کے بعد تو یہ مشن آپ کا اور بڑھ گیا، اس کے اندر مزید اضافہ ہو گیا کہ لوگوں کو آخرت کی طرف بھی متوجہ کیا جائے۔ دنیا کا کام تو ان کا کرنا ہی ہے، آخرت کی طرف بھی ان کو متوجہ کرنا ہے۔ یہ ایمان والوں کا ترہ امتیاز تھا کہ خدمت خلق ان کی گھٹی کے اندر بسا دی گئی تھی۔ لیکن آج ہماری زندگی کہاں تک محدود ہو گئی؟ ہم اپنے خول کے اندر محدود ہو گئے کہ ہماری اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کی ذات، اس سے آگے بڑھ کر ہماری سوچ ہی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اور بھی انسان بستے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر پریشان حال لوگ رہتے ہیں، ہمارے شہر کے اندر اور اس ملک کے اندر اور دنیا کے اندر پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کی فکر کرنا یہ امت کی گھٹی کے اندر بسایا گیا تھا، لیکن آج ہم اس سے خالی ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، امت کی اور قوم کی بقا کی ضمانت اسی طریقے سے دی جا سکتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ کھڑی رہے، دوسروں کے کام آئے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو حدیثوں کے اندر ہمیں تعلیم دی ہے۔ وقت پورا ہو رہا ہے، انشاءاللہ مزید بات اگلے جمعہ کے اندر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔